صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، کل 3 فروری بروز جمعرات بعد نماز عشاء ہارون آباد کی سرزمین پر ایک عظیم الشان دعوت اسلامی کا اجتماع ہو رہا ہے ہائی اسکول کے گراؤنڈ کے اندر، اور اس میں امیر اہل سنت کے منظور نظر ولی کامل صوفی باصفا حاجی محمد شاہد عطاری بیان فرمائیں گے۔ وہ تشریف لا رہے ہیں، تو سب کو چاہیے کہ اس اجتماع کے اندر حاضری دیں اور برکتیں حاصل کریں۔ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھنا اور ان کی گفتگو کو سننا اور ان کی دعاؤں میں شریک ہونا، یہ بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے اور دین و دنیا کی بھلائیاں پانے کا ذریعہ ہے۔ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ آپ ایک اجتماع کے اندر، محفل کے اندر آپ بیان فرما رہے تھے، اور بیان کے بعد آپ نے دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ یا رب العالمین، آج اس اجتماع کے اندر جو سب سے زیادہ گناہ گار بیٹھا ہے اس کو بھی بخش دے، اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ تو وہاں ایک کفن چرانے والا، کفن چور بھی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ تو اپنا وقت پاس کر رہا تھا کہ کچھ رات گزر جائے اور میں پھر قبریں کھودوں گا اور کوئی کفن چراؤں گا۔ پرانے دور کی بات ہے، اس وقت لوگ اس طرح قبریں کھود کے کفن اتارتے۔ تو وہ اپنا وقت پاس کرنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا۔ تو جب وہ رات کو گیا اور اس نے ایک قبر کو کھودنا چاہا تو غیب سے آواز آئی کہ اے بندہ خدا، سچی توبہ کر لے، ابھی ابھی حضرت حاتم اسم کی دعا کی وجہ سے اس مجلس اجتماع میں، محفل میں تیری بخشش کر دی گئی ہے، تیرے گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے، آئندہ تو گناہوں سے توبہ کر کے نیک بن جا۔ تو اس نے جب یہ غیبی آواز سنی تو اس نے سچے دل سے توبہ کر لی اور ہمیشہ کے لیے نیک بن گیا۔ تو ایک خوبصورت مقولہ بھی ہے کہ چنگیاں دے لڑ لگیے چولی پہندے پھل، تے بریاں دے لڑ لگیاں اگلے بھی جاندے ڈل۔ اور کیا خوب فرمایا گیا کہ صحبت سالے ترا سالے کند، صحبت تالے ترا تالے کند۔ اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی اور بروں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ یک زمانہ صحبت باولیا، بہتر صد سالہ اطاعت بیریا۔ اللہ والوں کے پاس ایک گھڑی بیٹھنا 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہی علم و حکمت کے شہنشاہ، جنہوں نے بڑی سیر بھی کی اور بڑی بڑی قیمتی باتیں آپ نے چنی اور نکالی اور بیان فرمائی۔ آپ فرماتے میں نے ایک جگہ سے مٹی اٹھائی، مٹی کو جب سونگا تو خوشبو آ رہی تھی، تو میں نے مٹی کو مخاطب کیا کہ اے مٹی، تیرا کام مہکنا نہیں ہے، خوشبو دینا نہیں ہے، تو مٹی ہے، لیکن تجھ سے خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ تو مٹی نے زبان حال سے جواب دیا کہ سعدی، گلاب کے پھول کھلے تھے اور وہ میرے اوپر لگے رہے، میرے ساتھی نے، میرے ہم نشین نے، جس کی میں صحبت میں رہی، اس کے جمال نے میرے اندر بھی اثر دکھایا تو مجھے بھی خوشبودار کر دیا۔ تو اسی طرح ہم جیسے گناہ گار جب عاشقان رسول اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں جائیں گے، بیٹھیں گے، گفتگو سنیں گے، دعا میں شریک ہوں گے، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں حاصل ہو جائیں گی، گناہ معاف ہو جائیں گے، دل نیکی کی طرف مائل ہو جائے گا، دل کا زنگ اتر جائے گا۔ میاں محمد بخش رومی کشمیر آپ بھی فرماتے ہیں، چنگے بندے دی صحبت یارو، وانگ دکان تاراں، سودا مل لئیے نہ لئیے بلے اون ہزاراں۔ برے بندے دی صحبت یارو، وانگ دکان لوہاراں، پاویں کپڑے کنج کنج بئیے، چنگاں پین ہزاراں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں عاشقان رسول کی
صحبت عطا فرمائے۔ تو ماشاءاللہ قبلہ شیخ طریقت، امیر اہل سنت، ولی کامل، ہمارے پیر و مرشد، آپ کے وہ منظور نظر ہیں جن پر آپ کی خاص نظر عنایت ہے، جو آپ کی ہر ادا کو اپناتے ہیں، سنت مصطفیٰ کے آئینہ دار ہیں۔ تو ہم ان کی صحبت میں جائیں گے، گفتگو سنیں گے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ تو آئیے اس اجتماع کی دعوت بھی انہی کی زبانی بھی سن لیجئے اور دیدار بھی کیجئے، اور پھر اجتماع میں بھی شرکت فرمائیے۔ آمین۔ 3 فروری 2022 انشاءاللہ الکریم ہارون آباد ضلع بہاول نگر میں عظیم الشان سنتوں بھرا اجتماع ہوگا۔ انشاءاللہ میں حاضری کا شرف حاصل کروں گا۔ بہاول نگر پورے ضلع کے اسلامی بھائیوں کو شرکت کی دعوت پیش کرتا ہوں۔ سارے تشریف لائیں، مل جل کر انشاءاللہ خوب دعائیں کریں گے۔ اجتماعی دعا قبولیت کے قریب تر ہوتی ہے۔